دوستو، بگ سوچو میں خوش آمدید۔ مڈل ایسٹ یعنی مشرق وسطیٰ پانی کی شدید کمی کے شکار خطوں میں سے ایک ہے، لیکن اس خطے میں ایک ملک اسرائیل ایسا بھی ہے جو اس مسئلے سے بالکل بھی دوچار نہیں، بلکہ وہ واٹر سرپلس ہے، یعنی اس کے پاس اضافی پانی ہے، اور وہ یہ پانی دوسرے ممالک کو فروخت بھی کرتا ہے۔ نہ صرف پانی فروخت کرتا ہے بلکہ پانی کی شدید کمی والے اس ریجن میں یہ ایک زرعی ملک ہے۔ اسرائیل اب اپنے صحرا کو بڑی حد تک ہرے بھرے کھیتوں میں تبدیل کر چکا ہے، لیکن دوستو سوال یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کیسے حاصل کیا؟ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کی وجہ سے بحیرہ مرداد یعنی ڈیڈ سی کن مسائل کا شکار ہو رہا ہے، اور خطے کے دوسرے ممالک کو اس سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آئیے یہ سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، دریائے اردن اس پورے خطے میں پانی کا سب سے بڑا سورس ہے۔ لبنان، شام، اردن اور فلسطین ہزاروں سالوں سے اس کے پانی سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ جارڈن ریور یا پھر دریائے اردن شمال میں شام اور لبنان کے بارڈر سے نکلتا ہے اور جنوب کی طرف بہتے ہوئے لیک آف گلیلی میں آ گرتا ہے، جس کو جھیل تبریاس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، اپنے منبع سے لے کر جھیل تبریاس تک یہ دریا اپر جارڈن یا بالائی اردن دریا کہلاتا ہے۔ لیک آف تبریاس سے لوور جارڈن ریور یعنی زیریں دریائے اردن شروع ہوتا ہے، جو جنوب کی طرف بہتا ہوا بحیرہ مرداد یعنی ڈیڈ سی میں گرتا ہے، اور یہی دریا ڈیڈ سی کا مین انفلو بھی ہے۔ دوستو، یہ بھی یاد رہے کہ ڈیڈ سی کا آؤٹ فلو کوئی نہیں، اور اس کا پانی باقی سمندروں کے پانی سے 10 گنا زیادہ نمکیات رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اس وقت دنیا کا لویسٹ پوائنٹ بھی ہے، جو سطح سمندر سے 420 میٹر نیچے واقع ہے۔ دوستو، 1948 میں جب اسرائیل کی ریاست وجود میں آئی تو اس وقت دنیا بھر سے یہودی ہجرت کر کر کے اس نئی ریاست میں آ کر آباد ہوتے رہے، لیکن مشرق وسطیٰ، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، ایک واٹر سکیرس ریجن ہے۔ تو اس وقت اسرائیلی حکومت نے ملک کی زرعی اور ڈومیسٹک ضروریات پورا کرنے کے لیے ایک انتہائی بڑے پروجیکٹ نیشنل واٹر کیریئر پر کام شروع کیا۔ اسرائیل نے کیا یہ کہ لیک آف تبریاس کے آؤٹ فلو سے نہروں اور پائپ لائنز کا ایک ایسا نیٹ ورک تعمیر کیا جس کے ذریعے اسرائیل نے اپنے شمالی حصے سے لے کر جنوبی حصے تک پانی پہنچا دیا۔ ایک واٹر سکیرس ملک میں پانی کی ترسیل کا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ 1964 میں اپنی تکمیل کو پہنچا۔ اس پروجیکٹ کی تعمیر ایک اسرائیلی کمپنی میکوروٹ نے کی تھی۔ شروع میں اس پروجیکٹ سے حاصل ہونے والے پانی کا تقریباً 80% زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا، جبکہ صرف باقی 20% گھریلو ضروریات کو پورا کرتا تھا۔ 1960 کی دہائی میں اسرائیل میں ڈرپ ایریگیشن کا طریقہ کار بھی ایجاد ہوا، جس سے زراعت کے لیے استعمال ہونے والے پانی کی مقدار کو کم کیا جا سکتا ہے اور کم پانی سے زیادہ پیداوار لی جا سکتی ہے۔ اس جدید طریقہ کار میں ایک ڈرپ کے ذریعے پودوں کی جڑوں تک براہ راست پانی پہنچایا جاتا ہے، اور یہ طریقہ روایتی آب پاشی کے طریقوں کے مقابلے میں 70 سے 80% تک کم پانی استعمال کرتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ڈرپ ایریگیشن زیادہ ایفیشنٹ ہے۔ اسرائیل اپنی اس انتہائی ایفیشنٹ ٹیکنالوجی کو انڈیا، امریکہ اور فرانس جیسے بڑے ممالک کو بھی ایکسپورٹ کر رہا ہے، جہاں اسے بڑے پیمانے پر استعمال کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ دوستو، نیشنل واٹر کیریئر پروجیکٹ کی تکمیل سے اسرائیل نے اپنی ضروریات تو پوری کر لیں، لیکن اس کی وجہ سے ریجن کے دوسرے ممالک کو پانی کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالخصوص ویسٹ بینک مغربی کنارے میں آباد فلسطینی شہری شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہیں اس وقت دریائے اردن کے پانی کی بہت ہی کم مقدار دستیاب ہے۔ 1967 کی جنگ کے بعد اسرائیل نے فلسطینی علاقے ویسٹ بینک کا زیادہ تر کنٹرول بھی حاصل کر لیا تھا، اور اس کے بعد یہاں اپنی سیٹلمنٹس یعنی آبادیاں بھی بنا لی تھیں۔
اسرائیل اس کے بعد سے اپنی ان یہودی بستیوں کو پانی بھی اسی نیشنل واٹر کیریئر سسٹم سے فراہم کرتا ہے اور وافر مقدار میں فراہم کرتا ہے۔ اسرائیل چونکہ ویسٹ بینک کے بہت سارے علاقے پر کنٹرول رکھتا ہے اور وہ یہاں آباد شہریوں کو ملنے والے پانی کو بھی اسی لیے کنٹرول کرتا ہے۔ انہیں زیر زمین پانی نکالنے سے بھی آئے روز روکا جاتا ہے۔ ویسٹ بینک میں آباد فلسطینی شہریوں کو 73 لیٹرز پر پرسن پر ڈے پانی دستیاب ہے، جبکہ اسی خطے میں ویسٹ بینک میں ہی آباد اسرائیلی شہریوں کو ان کی ضروریات سے بھی زیادہ یعنی 300 لیٹر پانی پر پرسن پر ڈے دستیاب ہے۔ دوستو، اب ایسا بھی نہیں کہ اسرائیل کا پانی کا مکمل انحصار دریائے اردن ہی کے پانی پر ہے۔ اسرائیل کے واٹر سرپلس ہونے میں اس کی اپنی ٹیکنالوجی اور ایفیشنسی کا بہت زیادہ کردار ہے۔ اسرائیلی حکومت نے 2007 سے ہی ایسے اقدامات پر عمل درآمد شروع کروا دیا تھا، جب گھروں وغیرہ میں ایسے پانی کم استعمال کرنے والے ٹیپس اور شاورز لگوائے گئے تاکہ پانی کا ضیاع کم سے کم ہو۔ مزید یہ کہ اسرائیل کے گھروں میں استعمال ہونے والے پانی کا تقریباً 86% دوبارہ ٹریٹ ہو کر زرعی آبپاشی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی ملک دنیا میں اس قدر زیادہ پانی ٹریٹ کر کے دوبارہ استعمال نہیں کر رہا۔ ڈیسیلینیشن ٹیکنیک یعنی سمندر کے کھارے پانی کو قابل استعمال بنانے میں بھی اسرائیل اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے دیے گئے اہداف کے مطابق 2030 تک اسرائیل سالانہ 1100 ملین کیوبک میٹر پانی ڈیسیلینیشن کے ذریعے حاصل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا۔ اس وقت اسرائیل کی یہ صلاحیت تقریباً 800 ملین کیوبک میٹر سالانہ ہے۔ اور دوستو، اگلے سال اسرائیل دنیا کا وہ واحد ملک بن جائے گا جو ڈیسیلینیٹڈ واٹر ایک قدرتی جھیل یعنی گلیلی لیک میں ڈالے گا، جس سے مستقبل میں اگر قدرتی پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے تو اس کے خدشات کو بھی حل کرنے میں اسرائیل کو مدد ملے گی، جیسا کہ 2013 سے 2018 کی خشک سالی کے دوران ہوا تھا۔ دوستو، اسرائیل کو پانی کی کل کمی کا جو سامنا تھا وہ تقریباً 500 ملین کیوبک میٹر تھا، جبکہ اسرائیل نے جو اپنی صلاحیت ڈیسیلینیشن کے ذریعے پانی پیدا کرنے کی حاصل کر لی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ 1100 ملین کیوبک میٹر ہے، یعنی اسرائیل واٹر سرپلس ہو چکا ہے۔ اسی لیے اس کو دنیا میں واٹر سپر پاور بھی کہا جاتا ہے۔ خطے کے دوسرے ممالک فلسطین اور اردن کی حکومتوں کو باقاعدہ اسرائیل معاہدے کے تحت پانی فروخت بھی کرتا ہے، بلکہ سعودی عرب سے بھی ان کی پانی کی فروخت کے معاہدے چل رہے ہیں، اور عین ممکن ہے کہ مستقبل میں اسرائیل اپنی یہ ٹیکنالوجی سعودی عرب کو بھی فروخت کرے۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے دریائے اردن کے پانی کا رخ تبدیل کرنے سے بحیرہ مرداد کا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا۔ آئیے اس کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ اسرائیل چونکہ دریائے اردن کے 2/3 پانی کو کنٹرول کرتا ہے اور اس سے اپنی زمینوں کو سیراب کرتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پچھلی 6 دہائیوں میں زیریں دریائے اردن میں پانی کی مقدار انتہائی کم ہو گئی۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ زیریں دریائے اردن سے پہلے لوور جارڈن ریور سے پہلے 1.3 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی ڈیڈ سی میں گرا کرتا تھا، جو کہ اب کم ہو کر صرف 200 سے 300 ملین کیوبک میٹر سالانہ رہ گیا ہے، یعنی اصل مقدار کا محض 20% رہ گیا ہے۔ دوستو، پانی کی اس کم ہوتی ہوئی مقدار کے باعث ڈیڈ سی یعنی بحیرہ مرداد میں بھی پانی کا لیول سالانہ 1.4 میٹر کے حساب سے کم ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ ڈیڈ سی کے پانی میں باقی سمندروں کی نسبت تقریباً 10 گنا زیادہ نمکیات ہیں، تو اس کی وجہ سے یہاں ایویپوریشن بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی بخارات کے ذریعے زیادہ پانی کم ہوتا ہے۔ ڈیڈ سی میں کم ہوتی ہوئی پانی کی مقدار کی وجہ سے ساحلی علاقوں میں سنک ہولز یعنی گڑھے ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلی 4 دہائیوں میں تقریباً 6000 ایسے سنک ہولز بن چکے ہیں۔ ان 6000 میں سے تقریباً 1000 سنک ہولز جارڈن کے ساحل پر ہیں، جبکہ باقی کے 5000 فلسطینی ویسٹ بینک اور اسرائیل کے ساحلی علاقوں پر ہیں۔
صرف آخری 10 سالوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو تقریباً 1500 سنک ہولز ظاہر ہوئے ہیں، جن کی وجہ سے ساحلی علاقوں پر موجود سڑکیں زمین میں دھنستی چلی جا رہی ہیں۔ کئی عمارتیں بھی گر چکی ہیں اور بے شمار خطرے میں ہیں۔ ان سنک ہولز میں سے کئی ایک کی گہرائی 10 میٹر تک بھی ہے۔ ان اچانک ظاہر ہو جانے والے گڑھوں کی وجہ سے ان ساحلی علاقوں میں شہریوں کے جانے پر بھی پابندی ہے۔ صرف سائنسدان، جیولوجسٹ وغیرہ کو یہاں جانے کی اجازت ہے۔ ماہرین اب کیمروں، پانی کی جانچ پڑتال اور ڈرون ویڈیوگرافی اور سیٹلائٹ مانیٹرنگ وغیرہ کے ذریعے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ سنک ہول کب بنے گا۔ لیکن ماہرین کو اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ جس تیزی سے یہاں سنک ہولز وجود میں آ رہے ہیں، کچھ ہی عرصے بعد یہ سارا علاقہ ایک بہت بڑے سنک ہول میں کنورٹ ہو جائے گا۔ دوستو، ڈیڈ سی صدیوں سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، لیکن اب یہاں لوگ جانے سے گھبراتے ہیں۔ دوستو، یہاں اس سمندر کے بارے میں آپ کو یہ دلچسپ بات بھی بتا دیں کہ نمکیات کی حد سے زیادہ مقدار کی وجہ سے بحیرہ مرداد کا پانی باقی سمندروں کے پانی سے زیادہ ڈینس یعنی زیادہ کثافت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر اس پانی کی سطح پر کوئی بھی انسان جائے تو وہ اس میں ڈوبتا نہیں ہے۔ دوستو، جیسے جیسے ڈیڈ سی میں پانی کی مقدار کم ہو رہی ہے، ویسے ہی وہ زمین جو کبھی سمندر کے پانی کے نیچے تھی یعنی زیر آب تھی، وہ ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ظاہر ہونے والی اس زمین کی اوپر والی مٹی کی تہہ کے نیچے تقریباً 20 میٹر موٹی معدنی نمکیات کی ایک تہہ جو کم ہوتا ہوا سمندر پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے نمودار ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب موسم سرما میں بارشیں ہوتی ہیں تو آس پاس کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے پانی نیچے کی طرف بہہ کر سمندر کی طرف آتا ہے تو یہ ساحلی زمین کے اندر ہی جذب ہو کر غائب ہو جاتا ہے۔ غائب ہونے والا یہ پانی جب زمین کی مٹی کی اوپر والی تہہ کے نیچے موجود نمکیات کے ساتھ ملتا ہے تو انہیں اپنے ساتھ حل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے زیر زمین ایک گڑھا وجود میں آ جاتا ہے۔ زیر زمین بننے والے اس گڑھے کی وجہ سے زمین کی اوپر والی باریک تہہ بھی اس گڑھے میں تھوڑا سا بھی وزن پڑنے پر گر جاتی ہے۔ یوں ایک سنک ہول یا گڑھا وجود میں آ جاتا ہے۔ دوستو، ماہرین کے مطابق ڈیڈ سی میں پانی کی مقدار کو برقرار رکھنے کے لیے اس وقت مزید 1 بلین کیوبک میٹر سالانہ پانی کا انفلو درکار ہے، جو اب صرف 200 سے 300 ملین کیوبک میٹر سالانہ رہ گیا ہے۔ لیکن اس خطے کی پانی کی کمی کو دیکھتے ہوئے یہ تو بالکل بھی نظر نہیں آ رہا کہ اب دریائے اردن میں کبھی اتنا زیادہ پانی دوبارہ دستیاب ہوگا کہ ڈیڈ سی میں پانی کے لیول کو برقرار رکھا جا سکے۔ ہاں، ورلڈ بینک کے تعاون سے ایک پروجیکٹ ریڈ ٹو ڈیڈ کے نام سے ضرور پرپوز کیا گیا ہے، جس کے ذریعے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر سے ایک نہر کے ذریعے ڈیڈ سی میں پانی کو کرایا جائے گا۔ لیکن اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی اور اس کے ماحولیاتی نتائج کے حوالے سے ماہرین کے خدشات کی وجہ سے یہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری وجہ جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں وہ یہ کہ ڈیڈ سی کے نیچرل ایکو سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے صرف تازہ اور فریش واٹر ہی مناسب ہے، جو کہ دریائے اردن ہی سے آ سکتا ہے، نہ کہ بحیرہ احمر کا کھارا پانی جو کہ پہلے ہی نمکیات سے بھرپور ہے۔ دوستو، انسان جب بھی فطرت کے نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو اس کے خطرناک نتائج تو ضرور نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈیڈ سی بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، جو نہ جانے کتنے ہزاروں لاکھوں سالوں سے زمین میں اسی جگہ پر موجود تھا۔ اب آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ ڈیڈ سی کیا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا یا انسان اس کو بچانے کے لیے کچھ اقدامات کرے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، پانی کی کمی کی شکار اس ریجن میں ڈیڈ سی کی پانی کی کم ہوتی ہوئی مقدار کا کوئی اور حل بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر ایسا کوئی حل آپ کے ذہن میں ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ شکریہ۔